میں نے آپ کو بتایا تھا آرائس البیان میں ہے حکمت کی 3 قسمیں ہیں۔ حکمت القرآن یعنی حقائق، حقیقتیں کیا ہیں۔ حکمت الایمان، اس سے معرفت الہی مراد ہے، اللہ کی پہچان۔ حکمت البرہان تیسری چیز، اس میں افعال میں صنعت حق کے لطائف کے اللہ تعالی نے کیا کیا بنایا ہے، اس میں کیا کیا رکھا ہے، اور ہمیں اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں 3 نشانیاں ہیں لوگوں کے درمیان اپنے نفس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا، اپنی ذات کو۔ دوسرا، لوگوں کے مراتب کے مقابل اپنے نفس کو اپنے مرتبے پر رکھنا۔ تیسرا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، ان کی عقل کو، سمجھ کو مد نظر رکھ کر تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اب پتہ یہ چلا کہ حکمت والا شخص اکڑتا نہیں ہے، غرور تکبر نہیں کرتا۔ لوگوں کے درمیان اس کا حال ایسا نہیں ہے کہ وہ شیخیاں بگاڑے، ڈینگے مارے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن منصور فرماتے ہیں حکمت تیر ہے اور ان کے نشانے دل ہیں، یعنی حکمت کی باتیں دل پہ جا کے لگتی ہیں۔ یہاں پر تیر خطا نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ حکمت والے کی باتیں ضرور اثر کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جو آپ کو حقائق کی پہچان کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، اور دنیا سے رغبت آپ کی کم ہو جائے۔ کھانا پینا جسموں کی غذا ہے، عقل کی غذا علم و حکمت ہے، اور انسان کو دنیا میں بہترین عطیات اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، جو عطیہ ان میں بہترین ہے وہ یہی حکمت ہے، اور آخرت میں جو بہترین عطیہ نصیب ہوگا وہ رحمت ہے۔ اور حکمت اخلاق کے لیے ایسی ضروری ہے جیسے طب جسموں کے لیے، جیسے جسم کے لیے دوا غذا، اسی طرح حکمت آپ کے اخلاق کے لیے۔ وہی بندہ کامیاب ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، عادتیں اچھی ہیں، جس کا انداز اطوار بہتر ہے۔ حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں دلوں کو، قلوب کو راحت پہنچاؤ، خوشی پہنچاؤ، اور اس کے عجائبات سے حکمت حاصل کرو، اس لیے کہ جیسے جسم تھک جاتے ہیں ایسے ہی دل بھی تھک جاتے ہیں۔ تو اچھی باتیں ہوں، نیکی کی باتیں ہوں تو پھر دل تھکتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ترک دنیا کر دے، یعنی دنیا اس کے دل میں نہ آئے، صرف ضرورت کے تحت استعمال کرے، دنیا سے اس کو بہت رغبت نہ ہو، اللہ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہے جو اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے انسان کے سامنے دنیا کے عیب، دنیا کی خرابیاں نمایاں ہوتی ہیں، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ جس بھائی کو دیکھو کہ وہ دنیا سے کٹا ہوا، یعنی دنیا سے اس کی رغبت یا لگاؤ نہیں ہے، فرماتے ہیں اس کی باتوں میں حکمت آ جاتی ہے، اس کے ساتھ رہنا اچھا ہوتا ہے۔ زہد، زاہد کا لفظ سنا ہوگا نا، زہد کہتے ہیں کسی چیز کی طرف میلان نہ ہونا۔ زہد کا مطلب دنیا سے آپ کا دلی لگاؤ نہ ہونا۔ جیسے مولانا روم نے سمجھایا نا کہ کشتی پانی پر چلتی ہے،
پانی باہر رہے کشتی چلتی رہے گی، وہی پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ اسی طرح دنیا میں رہو لیکن دنیا تم سے باہر رہے، دنیا کو دل میں نہ آنے دو، یہ دل میں آ گئی تو تمہیں برباد کر دے گی۔ دنیا کی طرف جھکاؤ، دنیا کی چیزوں سے لگاؤ، یہ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا اناج کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو سب نے کہا زمین میں۔ آپ نے فرمایا حکمت دل میں ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے زمین میں اناج پیدا ہوتا ہے۔ تواضع، عاجزی، سادگی اور عاجزی۔ اچھے کپڑے پہننا نعمت کے طور پر غلط نہیں ہے، اچھا رہنا اللہ کی نعمت کے طور پر غلط نہیں، مگر اچھے کپڑے پہن کر دوسروں کو کمتر سمجھیں، حقیر سمجھیں، اچھے مکان میں رہ کے دوسرے کو ہلکا سمجھیں، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، نعمت کے طور پر پہنو، شکر کرو، تواضع، عاجزی اختیار کرو، انکسار۔ طبیعت میں کوئی وہ نہ ہو کہ جیسے جس کو پرائیڈ کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے خاص بندوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ ہر تواضع کو تواضع نہیں کہا جا سکتا۔ یہ طریقت کے اعلیٰ مقامات سے بعض لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ مثلا میں تواضع کرتے ہوئے کہوں کہ میں بہت گناہگار ہوں، تو آپ کہیں گے مولانا یہ آپ عاجزی کر رہے ہیں، آپ کی ہمبلنیس ہے، تواضع ہے۔ لیکن کوئی مجھ کو گناہگار کہہ دے تو مجھے غصہ آ جائے، تو پھر وہ تواضع تو نہ ہوئی نا، وہ تو دکھاوا ہوا کہ دکھاوے کو کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں لیکن اپنے آپ کو اندر سے کچھ سمجھتا ہوں، تو یہ تواضع نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں منتہی سالک جو تصوف کی راہ میں چلتا ہے، تصوف کے راستوں پر، جب اس کو تواضع میں کمال ہو جائے پھر وہ صوفی بننا شروع ہوتا ہے۔ اور اولیاء کرام یہ منزلیں طے کرنے کے بعد رجال اللہ، اللہ کے بندے کہلانے کے مستحق بنتے ہیں۔ عبودیت میں ریاست و حکومت کے تصورات مٹ جاتے ہیں، انہیں دنیا کی چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو مدین یا ابو مدین فرماتے ہیں صدیقین جو اللہ کے خاص بندے، ان کے دلوں سے سب سے آخر میں حب ریاست و حکومت خارج ہوتی ہے، عہدہ منصب کی خواہش نکلتی ہے۔ ہم لوگ بظاہر بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جی وہ ان میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، مگر حقیقت میں ہی ایسا ہے، اس کے دل کا حال کیا ہے؟ تو دل میں اتنی صفائی ہو کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے، ایمان کے لحاظ سے اچھا جانے مگر دنیا کے لحاظ سے اس کے اندر خواہشات اور لوگوں کو دیکھ کر کوئی رتبے کی کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، تو یہ چیزیں اگر اس میں ہیں تو پھر وہ ابھی دل میں صفائی اس کے آئی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، اچھا کمانا، محنت کرنا، محنت کر کے کوئی خدمت کا عہدہ مل جائے تو صحیح خدمت کرنا وہ برا نہیں۔ ایک بندہ سمجھتا ہو کہ وہ ایک کام کر سکتا ہے اور اچھا کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ اگر چاہے کہ مجھے یہ خدمت دی جائے تو ایسا چاہنا برا نہیں، مگر اس لیے چاہے کہ مجھے فائدہ ہو، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، پروٹوکول ہو، تو پھر وہ چیز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ منقول ہے، لکھا ہوا ہے
کہ حضرت حکیم لقمان ایک مرتبہ دوپہر یعنی آپ جس کو آفٹرنون کہتے ہیں، آرام فرما رہے تھے۔ انہیں غیب سے ندا آئی، ایک آواز آئی، اے لقمان، اگر تمہیں اللہ کا نائب بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے، تو تم لوگوں کے درمیان کیا حق فیصلہ کر سکو گے؟ اس پر حضرت لقمان نے جواب دیا کہ اگر مجھے اللہ تعالی سے اختیار کے اظہار کی اجازت ہو تو میں عافیت کو تو قبول کر سکتا ہوں، لیکن آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی گہری بات ہے۔ اگر اس کا لازمی حکم ہو تو بندے کو انکار کی گنجائش نہیں، پھر تو وہی امداد فرمائے گا، وہی مدد کرے گا اور مجھے غلط فیصلوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ اے لقمان، ایسا کیوں کہتے ہو؟ حضرت لقمان فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے تھے، پوشیدہ طور پر ملائکہ حضرت لقمان سے بات کر رہے تھے۔ حضرت لقمان نے کہا وہ اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا بہت سخت اور کٹھن منزلوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو وہ اندھیرے کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور وہ نجات پا جاتا ہے، اگر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو بہشت کے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ جو دنیا میں امور دنیاوی میں ذلیل ہو وہی بہتر ہے کہ اسے دنیاوی امور میں انہماک ہو اور وہ شریف کہلاتا ہو۔ جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اسے دنیا اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور آخرت کے بلند مراتب، آخرت پر جو دنیا کو ترجیح دے، یعنی جس کو دنیا زیادہ پسند آ جائے اسے دنیا اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور آخرت کے بلند مراتب اس کے حصے میں نہیں آتے۔ فرشتے حضرت لقمان کی یہ حکیمانہ باتیں سن کر حیران ہوئے، متعجب ہوئے، تو حضرت لقمان اللہ کی طرف سے حکمت عطا کیے گئے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا کو ترجیح، پریورٹی نہیں دینی، پریفرنس اللہ اور آخرت کے۔ ہم نے یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، دنیا کو برتو، دنیا کماؤ، اللہ کی راہ میں دینے۔ ایک شخص کماتا ہے کہ مجھے کمائی ملے گی، خود بھی کھاؤں گا، بچوں کو بھی کھلاؤں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، حلال کماتا ہے اور محنت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وہ امیر ہو جائے، امیر ہونا برا نہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا۔ دنیا پرست ہونا، دنیا دار ہونا، یہ دو لفظ ہے۔ دنیا دار کا مطلب جس کے پاس دنیا جمع ہوئی ہے، دنیا پرست جو دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا دار ہونا برا نہیں ہے، دنیا سے محبت کرنا برا ہے۔ دنیا کو برتیں مگر اس سے محبت نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو تباہ کرتی ہے۔ تو جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جو دنیا کو دھکا دیتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ یاد رہے۔